البراہیم نواسہ خطیب البراہیم حضرت عالی جناب محمد مراد نظامی صاحب وہ آئے اور اپنے نئے نئے خطابات سے ہمارے قلوب کو منوروں کو جلوہ فرمائیں گے. دیکھیے ننا دیوانے مصطفیٰ ہے. دیوانے مصطفیٰ کیسا بھی ہو وہ دیوانہ ہوا کرتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ بدل جائے نظامی بزم کی آنے والی میں اگر جن پر کوئی آ جائے دیوانہ محمد کا. آئیے یہ بچہ خطیب البراہیم حضرت علامہ مفتی صوفی نظام الدین شاہ اللہ کا نواسہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کے سامنے کہ مظہر خطیب البراہیم بن کر کھڑا ہے. الحمدللہ اس خاندان کا بچہ جو وراثت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. آپ اس بچے کا حوصلہ بھی بڑھائیں تاکہ یہ بچہ کل چل کر کے دین کا عظیم رہنما رہبر ثابت ہو. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کو کون نہیں جانتا. آپ اپنی کتاب فیوز الحرمین میں ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں محفل میراث شریف میں حاضر ہوا جو مکہ معظمہ میں 12 ربیع الاول کو مولود النبی میں ہوئی. جس وقت ولادت کا ذکر کیا جا رہا تھا تبھی کچھ انوار اس محفل سے بلند ہوئے. غور و فکر کیا تو معلوم ہوا یہ انوار الہی تو ان فرشتوں کے تھے جو ایسی مقدس محفل میں حاضر ہوا کرتے ہیں. اس لیے تو ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں سب سے صبح طیبہ میں ہوئی بٹائے بارہ نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹائے بارہ نور کا, صدقہ لے لے نور کا, آیا ہے تارج نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے. مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. اکثر لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ولادت مصطفیٰ منانے سے کیا فرق. میں بتاتا ہوں کیا فائدہ. اس سلسلے میں مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے جس کی راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا تیرا کیا حال ہے. اس نے کہا جب سے میں مرا ہوں
اونچا پیغام دے رہا تھا، سبحان اللہ، کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے جنت، سبحان اللہ، اور جنت سے قریب کون ہوگا؟